گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم علم دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کی کالز ہوتی ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ آخر تک سلسلے میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا، تو کوشش کیجئے توجہ کے ساتھ دیکھیے اور توجہ کے ساتھ سنیے۔ کوشش اگر یہ بھی آپ کر لیں کہ ایک ڈائری قلم آپ کے پاس ہو، اہم مدنی پھول آپ تحریر کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ایک ڈائری آپ کی اس حوالے سے تیار ہو جائے گی جو زندگی بھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو کام آئے گی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی اہمیت پر ہم کوئی واقعہ، کوئی روایت بھی بیان کرتے ہیں۔ علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ شیطان سب سے زیادہ دشمنی علم دین سے رکھتا ہے، اور وہ جو طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ جو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو شیطان آپ کو توجہ کے ساتھ دیکھنے نہیں دے گا۔ فون آپ کے پاس ہوگا، میسیج آنا شروع ہو جائیں گے، کالز آنا شروع ہو جائیں گی، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا تاکہ آپ اٹھ کر چل پڑیں۔ تو میری آپ کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ آپ جم کر بیٹھ جائیے اور آخر تک اسے دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ جب نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے، کرسی میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے آگے جو نماز ادا کرتے ہیں ان کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ کرسی پر نماز کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے ایک رسالہ بھی شائع ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کو مطالعہ کریں۔ آئیے مفتی صاحب سے ہم اس کا جواب لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ان کے سوال میں اصل میں بات یہ تھوڑی سی الگ سی سمجھ سی لگی جی کہ ایک تو یہ کہ کرسی پر نماز پڑھنا، یعنی جو بندہ خود نماز پڑھ رہا ہے، تو جو کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے، اولاً تو یہ دیکھ لیا جائے گا کہ اگر وہ ایسا معذور ہے کہ جو سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتا وہ، کہ بعض افراد ہوتے ہیں کہ جن کے گھٹنے نہیں مڑتے یا زمین پہ گھٹنے وہ لگا نہیں سکتے، یہ تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو اس وجہ سے یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ تو مسئلہ شریعہ یہ ہے کہ جس کے اوپر سے سجدہ ساقط ہو گیا، یعنی سجدہ جو نہیں کر سکا، صحیح، تو قیام بھی اس پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو اب قیام بھی اس پر کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ اب ٹھیک ہے، چاہے وہ زمین پر بیٹھ کے پڑھے یا چاہے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے، دونوں اس کے لیے برابر ہیں۔ صحیح، تو وہ کرسی پہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور زمین پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کرسی پر آگے تختہ لگا ہوا ہو نہ لگا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کیونکہ جو رکوع اور سجدہ کیا جائے گا وہ سر کو جھکا کے کیا جائے گا، صحیح، کہ آپ رکوع میں تھوڑا سر جھکائیں گے اور سجدے میں کچھ زیادہ سر کو جھکائیں گے۔ صحیح، تو اس میں وہ تختے کے اوپر کرنا کوئی لازم چیز نہیں ہے کہ آپ تختے کے اوپر سر رکھیں، وہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر وہ سامنے لگا ہوا ہے، اس پہ کسی نے کیا تو سجدہ اس کا بہرحال ہو جائے گا۔
تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے نماز پڑھنے والے کی، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے دارالفتا سنت کا جو رسالہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ یہ شاید انہوں نے یہ کہا کہ اس کے آگے نماز پڑھنا کیسا ہے. صحیح. کرسی والے کے آگے، تو اس کرسی والے کے آگے نماز پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ صفیں بنی ہوئی ہیں، پچھلی صف کے اندر کوئی کرسی والا ہے اور آگے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ. گزرنے کے حوالے سے گزرنے کے وہی احکام ہیں جو دیگر کے سامنے سے گزرنے کے احکام ہیں، کہ جس طرح آپ جو ہے وہ کسی اور کے آگے سے نہیں گزر سکتے، کسی اور نمازی کے آگے سے، تو اسی طرح جو بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے کرسی کے اوپر، ٹھیک، اس کے آگے سے بھی نہیں گزر سکتے. ٹھیک ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ایک اصول ہمیں مفتی صاحب نے بیان کر دیا، یعنی جو سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو قیام اس سے ساکت ہو جاتا ہے، تو وہ اب کرسی پہ نماز بیٹھ کر پڑھے یا زمین پر بیٹھ کر پڑھے، اس کے لیے جائز ہوگا. تو یہاں پر یہ ہوگا کہ جو سجدہ کرنے پر قادر ہے تو وہ بھی بیٹھ کے اگر نماز پڑھے، جیسے قیام نہیں کرتے. دیکھیں اب دو صورتیں، یعنی اس میں ایک تو ہے کہ وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. دوسرا جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اس میں بعض افراد ہوتے ہیں زیادہ دیر کھڑے نہیں دے سکتے، وہ صحیح. بوڑھا شخص ہے کوئی، ٹھیک. تو اگر ایسا شخص ہے کہ جو سجدہ کر سکتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، تو اس پر لازم ہے کہ جتنی دیر وہ کھڑا رہ سکتا ہے وہ کھڑا رہے گا، چاہے کسی کا سہارا لے کے، دیوار کا سہارا لے کے، یا کسی بندے کا سہارا لے کے، عصا کا سہارا لے کے، لاٹھی کا، لازم ہے. کسی بھی چیز کا سہارا لے کے وہ کھڑا رہے گا جتنی دیر وہ کھڑا رہ سکتا ہے. اب اس کی قدرت ختم ہو گئی، نہیں کھڑا ہو سکتا، تو پھر وہ بیٹھ جائے. یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ اگر اس کو اتنی قدرت ہے کہ وہ کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہے، اللہ اکبر کہہ لے، اتنی طاقت ہے تو اس پر لازم ہے کہ کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہے، اور پھر اس کے بعد اگر اس پر قوت نہیں ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک. تو اگر یہ کنڈیشن ہے کسی شخص کی کہ وہ کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے یا اس سے زیادہ کھڑا ہو سکتا ہے، پھر وہ مکمل بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. ٹھیک. بہت نازک مسئلہ ہمیں سیکھنے کو ملا، لہذا مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت شامل سلسلہ ہیں، جو اس طرح نمازیں ادا کرتے ہیں کرسی وغیرہ پر، تو اس کے حوالے سے ہمیں اس کا جواب مل گیا. مزید کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. محمد ندیم بات کر رہا ہوں شہر کراچی سے. مجھے حجامہ کے بارے میں پوچھنا ہے، کیونکہ میرا دوست بتا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو ہر آسمان پہ فرشتوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ حجامہ کروائیں، حجامہ کروائیں. تو مجھے اس کی حقیقت پوچھنی ہے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. سر میرا سوال ہے کہ کچا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ کچا گوشت غالباً فرمائیں. جی اگلی کال. میرا نام شیر قمری ہے اور میں ضلع خوشحال سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کو چومتے ہیں، قبر کو چومنا جائز ہے کیا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی مزید. میرا نام محمد نثار ہے، میں مسکت مان چ رہنا جی. میں پوچھنا چاہتا سی کہ ایک جانور لے کے دے دینے 15,000 روپے کا کسی نو، مہینے 2 مہینے بعد بیچ دینے ہاں کم سے کم کوئی 30,000 کا، تے او دے چوں ادھ او پالن والے دا ہوندا ہے، ادھ یعنی کہ لے کے دین والے دا ہوندا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حجامہ کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ یہ تک یہ بات پہنچی ہے معراج کے واقعے میں سرکار ہر آسمان پر جب جلوہ گر ہوئے، تشریف لے گئے، تو وہاں فرشتوں نے آپ سے کہا کہ آپ یہ کروا لیجئے. دیکھیں حجامہ یعنی جس کو پچھنے لگانا بولتے ہیں اردو میں، اور عام طور پہ اب یہ حجامہ کے اور جدید جو ہمارے یہاں سلسلہ چل رہا ہے وہ کپنگ کے نام سے عام طور پہ ہوتا ہے. صحیح. تو حجامہ کروانا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے حجامہ کروایا. جہاں تک رہا یہ معاملہ کہ یہ ہر آسمان پر فرشتے کہتے رہے، تو ایسی کوئی روایت میری نظر سے تو نہیں گزری. صحیح. یعنی مجھے یاد نہیں ہے کہ کہیں ایسی حدیث ہو کہ جس میں ہر آسمان پر فرشتے یہ کہتے رہے ہوں کہ آپ جو ہے وہ حجامہ کروائیں، حجامہ کروائیں. یہاں میں عرض یہ کروں گا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ یہ روایت کیا ہے، کیونکہ جب میری تحقیق ہی نہیں ہے، صحیح، اور میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، تو میں نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اصول میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے اس کی طرف بات کو منسوب کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. صحیح. علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، اہل سنت جتنے بھی ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے، صحیح،
کوئی بڑے سے بڑا اس نے گناہ کبیرہ کیا، نعوذ باللہ کسی مسلمان کو قتل ہی کر ڈالا اس نے، ٹھیک ہے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. ٹھیک ہے، سارے علماء اہل سنت اس پر متفق ہیں ابتدا سے انتہا تک، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ دائرہ اسلام سے بندے کو خارج نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھتا رہے. ٹھیک ہے، نہیں قطعی حلال حرام کو وہ حلال سمجھنا شروع کر دے وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی مرتکب ہے اس کا، کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا، اس پر توبہ کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، اور سخت اس کے لیے وعیدیں ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جھوٹ باندھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا، یہ اتنا سخت گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے کہ امام الحرمین بہت بڑے امام تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے اساتذہ میں سے تھے. ان کے والد گرامی ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. صحیح. ان کے بارے میں علماء کے وہ اقوال ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں. اتنے بڑے علامہ تھے وہ، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جھوٹ باندھے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ، اگرچہ کہ جمہور علماء اہل سنت جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرے گا. لیکن کسی اور گناہ کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا. نہیں ہے، یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں علماء کا اختلاف ہوا. علماء اہل سنت میں سے ایک بہت بڑی ہستی نے اس بات کا بیان کیا کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک تعداد علماء کی، ابن ناصر الدین مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک جماعت علماء نے ان کی پیروی کی. صحیح. اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اگرچہ کہ جمہور علماء اکثر علماء اسی پر ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن اس کے کبیرہ ترین گناہ ہونے کے اوپر اتفاق ہے. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا اشد گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. تو اتنی سخت وعیدیں اس حوالے سے علماء کی آئی ہیں. ہمارے علماء نے اس حوالے سے بہت تاکید فرمائی ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف کوئی بات منسوب کرنا ہو تو ہرگز بلا تحقیق بغیر سوچے سمجھے منسوب نہیں کر دینا چاہیے جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی. اس وقت تک آپ جو ہے وہ اس بات کو ہرگز منسوب نہ کریں. مثال کے طور پر 3-4 دفعہ ابھی پچھلے 2-3 دن کے اندر ہمارے دارالفتہ کے اندر ایک واٹس ایپ میں سوال آیا کہ یہ انگلیاں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سوال ہوگا کہ انگلیوں کے نام کیا ہیں. اچھا، ہاں، اس انگلی کا یہ نام ہے، اس انگلی کا یہ نام ہے، اس انگلی کا یہ نام ہے، اس انگلی کا. اب میں خدا کا خوف نہیں ہے اس چیز کا آپ کو کہ آپ ایک تو غلط بات کر رہے ہیں، صحیح، اور پھر اوپر سے آپ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں تو بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہی بات نہیں ہے کہ سوال ہی نہیں ہوگا. اس نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزوں کا سوال ہوگا؟ پھر اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اس کو منسوب کر دیں. تو علماء نے اس کو سخت حرام لکھا ہے اور مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اگرچہ کہ جمہور علماء اسی پر ہیں کہ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو منسوب کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے میرا اور آپ کی طرف جھوٹ منسوب ہو جاتا ہے نا تو اس کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے. صحیح کہ ٹھیک ہے ہماری طرف ایک بات منسوب ہوگی تو ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے کہ ہم نے وہ بات بیان کی ہے، کسی نے کہا کہ دارالفتہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی، میرے نام سے یہ بات بیان کی گئی، تو ممکن ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، میری بات شریعت نہیں بن جائے گی. صحیح ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جو بات آپ نے منسوب کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ شریعت ہے، وہ حکم ہے. تو اگر آپ نے کوئی ایسی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک شریعت کا حکم جو ہے نیا گھڑ کے شامل کر دیا. صحیح. یعنی جو ہماری شریعت نہیں تھی اس کو آپ نے شریعت بنا دیا. تو اس لیے اس معاملے میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بے سوچے سمجھے آگے نہیں بڑھانی چاہیے. یعنی بعض اوقات لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے، یعنی کوئی چٹپٹی بات یا کوئی ایسی بات ہو نا کہ جو نئی والی بات ہو، بالکل نئی بات، تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے اس میں. وہ پھر مزے کو اور دوبالا کرنے کے لیے اس کو کسی بڑی ہستی کی طرف منسوب کر دیں گے. کبھی حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا تو کبھی کسی کی طرف منسوب کر دیا، کبھی کسی کی طرف منسوب کر دیا. اس کا سوال ہو سکتا ہے قیامت کے دن، صحیح معلوم کیا جا سکتا ہے آپ سے. تو اس لیے اس معاملے میں انتہائی احتیاط برتنا یہ ضروری ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کتنی ڈرانے والی
روایت اور باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. ہم سب کو ڈر جانا چاہیے. نیا چاند آتا ہے نظر تو SMS چل جاتے ہیں کہ جو خوشخبری دے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. کوئی نیا یعنی SMS کا دور ہے تو اس کے اندر ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں. بعض اوقات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لکھتے تو حدیث کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ حدیث میں ایسا آیا. اچھا اگر یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ایسا آیا تو کیا یہ منسوب سرکار ہی کی طرف ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پر لوگوں کا جو ذہن جاتا ہے نا وہ اسی طرف جاتا ہے. اصل میں حدیث کے بارے میں علماء کی تعریفات مختلف ہیں. کسی نے کچھ تعریف کی, کسی نے کچھ تعریف کی. بعضوں نے کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا قول فعل تقریر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا وہ, یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو کیا گیا اور آپ نے اس پہ خاموشی فرمائی, یہ چیزیں حدیث ہیں. اور بعض نے کہا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا قول, ان کا فعل, یہ چیز بھی اس میں شامل ہے, ان کا کرنا بھی شامل ہے, تابعین بھی اس کے اندر شامل ہیں. لیکن عمومی طور پہ جب آپ حدیث بولیں گے نا کسی کو تو اس کا ذہن یہی جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اس لیے اس حوالے سے احتیاط برتنی. ٹھیک ہے. کچا گوشت کھانے کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. دیکھیں اس میں اگر وہ سڑ گیا ہے تو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی. باقی کچا گوشت کھایا نہیں جاتا. اگر کوئی کھا لے تو وہ حرام نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں بدبو آ گئی ہے, بو ایسی پھیل گئی ہے کہ جو مضر صحت ہے, تو پھر کھانا منع ہوگا اس کو. ٹھیک. قبروں پہ جانا اور قبروں کو چومنا یہ کیسا؟ دیکھیں قبر پر جانا تو جائز ہے. قبر پہ جانے کا تو احادیث طیبہ کے اندر حکم آیا ہے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. صحیح. فإنها تذکر الآخرہ. یعنی پہلے میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا, اب تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں. تو قبروں کی زیارت کرنا تو جائز ہے. قبرستان تو جانا سنت مبارکہ بھی ہے, مستحب بھی ہے. مختلف اوقات بھی اس کے علماء نے ذکر کی ہیں. تو قبر پہ جانا چاہیے, فاتحہ پڑھنا چاہیے, ایصال ثواب کرنا چاہیے تمام کو. لیکن قبر کو جو چومنا ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. خاص طور پہ اولیاء کی قبروں کو چومنے سے گریز کریں کہ علماء نے اس سے منع فرمایا. اگرچہ کہ اس میں اختلاف ہے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علماء کے دونوں قول ذکر کیے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اگر چوما فرط محبت کے اندر تو چومنا جائز ہے اولیاء اللہ کے مزارات کو. لیکن اعلیٰ نے فرمایا احتیاط اس کے اندر ہے. احوط یہ ہے, زیادہ محتاط قول یہ ہے کہ کیونکہ جو قبریں ہوتی ہیں اس سے اولیاء کے مزار سے کم از کم جو ہے وہ 4 ہاتھ دور رہے بندہ. صحیح. تو جب دور کھڑا رہے گا تو چومنے کی نوبت ہی کہاں سے پیش آئے گی. صحیح. اسی طرح جو اپنے عزیز و اقربا کی قبروں کو چومیں گے تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ویسی قبر کو چومنے میں اختلاف ہو گیا. دوسری وجہ آج کا دور ہے اصل میں فتنوں کا دور. صحیح. یعنی بعض ایسے خائن قسم کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور اہل سنت کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرتے ہیں کہ جو اہل سنت کا مذہب ہے ہی نہیں. ٹھیک. کئی دفعہ ہم اپنے سلسلوں کے اندر بیان کر چکے, علماء اہل سنت اس بات کو بیان کر چکے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مستقل ایک کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ کے نام سے, کہ جس میں آپ نے تحقیق کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ کسی کو بھی اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. اگر عبادت کے طور پہ کوئی کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور یہ کسی شریعت کے اندر جائز نہیں. اور اگر وہ سجدہ کرتا ہے کسی کو تعظیم کے طور پر تو یہ شرک و کفر نہیں ہے لیکن یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. پچھلی شریعتوں میں حلال تھا, ہماری شریعت کے اندر یہ حلال نہیں, یہ روا نہیں ہے, اجازت نہیں, یہ ہمارا مذہب ہے. صحیح. اور یہ بات ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی مرتبہ اپنے فتاویٰ کے اندر بیان فرمائی ہے. لیکن اب مثال کے طور پہ کوئی شخص قبر کو چومتا ہے تو وہ کوئی ناجائز و حرام کام نہیں کر رہا. صحیح. چومنے کی یہاں شریعت نے اس کو اجازت دی ہے, اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں احتیاط اس کے اندر ہے کہ وہ بچے. ٹھیک ہے. نہ کرے اس طرح. لیکن چومے گا, سجدہ نہیں کر رہا وہ, لیکن موبائل سے بنا لی مووی, ویڈیو بنا لی, یا اس کی جو ہے وہ تصویر کھینچ لی. ٹھیک ہے. اور وہ تصویر کھینچ کے بولیں گے کہ دیکھیں یہ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں. صحیح. یہ خیانت ہے. ایسے افراد جو ہیں یہ خیانت کرتے ہیں, پھر اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چڑھا دیں گے اور بولیں گے کہ دیکھو یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سجدہ کر نہیں رہا. صحیح. یہ پہلی خیانت. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ سجدہ کر ڈالتا ہے, صحیح, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جاہل اجہل شخص کے فعل کو آپ پورے کے پورے جو ہے وہ علماء کی طرف منسوب کر دیں گے؟ صحیح. اب مثال کے طور پہ مسجد کے اندر کوئی آ کے چوری کرتا ہے, صحیح, آپ کے جوتے چوری کر کے لے جاتا ہے. کہاں چوری نہیں ہوتے, جوتے ہر جگہ چوری ہوتے ہیں, ہر مسجد کے اندر تقریباً ایسا معاملہ ہوتا ہی ہے. یعنی شاذ و نادر ہی ہے کہ جہاں بچت ہو جاتی ہو اسی لیے جوتے اندر رکھے جاتے ہیں. صحیح. تو کیا ایسے افراد کا جوتے چوری کر لینا
یہ بتاتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر جوتے چوری کرنا جائز ہے. ٹھیک. ہرگز یہ بات کوئی نہیں کہے گا کہ جوتے چوری کرنا جائز ہے, مسجد کے اندر لڑائی کرنا جائز ہے, کون کہے گا؟ صحیح. کوئی نہیں کہے گا, لیکن یہ کام ہوتے ہیں. اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری شریعت کے اندر یہ چیزیں جائز ہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں, ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو اسی طرح ہمارا مذہب جو ہے وہ قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی جاہل اجہل شخص قبر کو سجدہ کر بھی رہا, اولاً تو وہ کرتا نہیں ہے, صحیح بات ہے, وہ چوم رہا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ کر بھی رہا ہے تو اولاً تو یہ بات کہنا کہ یہ شخص جو ہے اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے اور اہل سنت جو ہے نا اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ قبر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے, یہ بہت بڑی خیانت ہے. صحیح. ہم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی شخص قبر کو سجدہ کرے. تو اس لیے اس دور کا لحاظ کرتے ہوئے ایسی چیزوں سے آپ گریز کریں تو یہ اچھا ہے. جو قبر پر جا کے دعا مانگنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ دعا مانگیں, اصالہ ثواب کریں, فاتحہ پڑھیں. فاتحہ کرنے کا طریقہ امیر اہل سنت نے لکھا ہوا اپنی کتاب کے اندر, اس کا آپ مطالعہ فرما لیں اور جیسا فاتحہ کرنے کا طریقہ اس میں دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ فاتحہ کریں جا کر. ٹھیک. بہت پیاری بات ہے مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی مزارات پر حاضری کے حوالے سے, اپنے عزیزوں کی قبروں کے حوالے سے. تو لہذا جو باتیں ابھی بیان کی گئیں اسی کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. ایک ایسا وسوسہ, ایک ایسی بات کہ جو غلط منسوب ہے اس کی بھی آج کاٹ کر دی گئی. انشاءاللہ عز و جل سننے والوں کو فائدہ ہوگا. جانور 15,000 روپے کا لیا, پھر آگے غالباً 30,000 روپے کا اس کو فروخت کیا, پھر مزید انہوں نے کچھ کلام فرمایا. اصل میں انہوں نے پوری بات نہیں بیان کی, پنجابی میں بات کر رہے تھے, لیکن مسئلہ اصل میں عام طور پہ یوں پیش آتا ہے کہ اس کو شرکت فاسدہ بولتے ہیں. صحیح. یعنی میں نے مثال کے طور پہ جانور لیے اور آپ کو دے دیے, آپ چرائیں اور پھر اس کے بعد جب اس کے بچے پیدا ہو جائیں گے تو اس کو ہم آگے بیچیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں سے نفع آدھا کریں گے, یہ ناجائز و حرام ہے. اس طریقے سے کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو یہ ہمارے کالر تھے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ پورا مسئلہ بیان کریں. آپ دارالفتہ اہل سنت میں کال کر لیجئے, دائرۂ رابطہ کر لیجئے, پھر جب سوال پورا ہو جائے گا تو پھر آپ کو جواب اس کا ملے گا. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. عبدالجبار اتاری چوہا شاہ سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ میں میرا یہ سوال ہے, پورا حضرات عموماً جب طلباء کو قرآن پڑھاتے ہیں, حفظ کرواتے ہیں یا ناظرہ پڑھاتے ہیں تو کچھ صورتیں یاد کروانے کے لیے وہ آخری پارے سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پلیز اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ کیا یوں الٹا قرآن پڑھنا, طلباء کو قرآن پڑھاتے وقت صورتیں آگے پیچھے یاد کروانا, یہ بھی جائز ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کی عمر تقریباً 80 سال کے لگ بھگ ہے, وہ نماز کے عادی ہیں, تو وہ سردی کی وجہ سے اور ان کو شوگر کی بیماری ہے, اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وضو رہتا نہیں اور 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتی ہوں یا کہ نہیں, اس مسئلے کے بارے میں آگاہ کیا جائے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مزید. میں ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ میں نے اپنی داڑھی 40 دنوں سے زیادہ رکھی اور پھر منڈوائی, تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہے نا؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر 40 دنوں سے زیادہ داڑھی رکھ لی تو وہ ہمیشہ رکھنی پڑتی ہے اور پھر اسے کٹانا گناہ ہوتا ہے. استغفر اللہ. جس طرح کی بات آپ تک پہنچی غلط ہے, انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں. قرات جو قرہ ہوتے ہیں جو حفظ کرواتے ہیں تو وہ الٹا قرآن جو ہے اس حوالے سے دیکھیں 30واں پارہ عمومی طور پہ الٹا یاد کروایا جاتا ہے صورت پیچھے سے, تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے آسانی کے لیے, کیونکہ بچوں کو اس طریقے سے یاد کرنے میں آسانی رہتی ہے. تو وہ یوں الٹی صورتیں جو یاد کرواتے ہیں, یعنی الٹی صورت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پہلے سورہ ناس یاد کروائی, پھر سورہ فلق, پھر سورہ اخلاص, پھر تبت یدا, پھر اذا جاء, پھر قل یا ایھا الکافرون, اس طریقے سے وہ یاد کرواتے ہیں. کبھی کہیں سے صورت لے لی, کبھی کہیں سے صورت, اس طریقے سے بھی یاد کرواتے ہیں. اور یوں بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ 30واں پارہ حفظ کیا, پھر 29واں کیا, پھر 28واں کیا, پھر 27واں. تو ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے, یہاں علماء نے اس چیز کی اجازت دی ہے. اور ویسے بھی یوں اگر حفظ کرتا ہے کہ 30واں پارہ پہلے حفظ کر لیا, پھر 29واں کر لیا, تو اس کو تو الٹا پڑھنا کہیں گے ہی نہیں, وہ الٹا نہیں پڑھا جا رہا ہوتا, وہ تو آسانی کے لیے یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. والدہ کی عمر 80 سال ہے, سردی کے موسم میں, اور پھر شوگر بھی ہے ان کو, وضو نہیں رہتا, تو 2 نمازیں وہ ایک وضو سے پڑھ لیں. وضو تو رہتا ہی نہیں ہے. تو اصل میں دیکھیں جو کنڈیشن یہ بتا رہے ہیں بظاہر, اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے کم از کم یہ نماز پڑھ سکتی ہیں, تو یہ شرعی معذور تو نہ ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ 2 نمازیں ایک وقت کے اندر پڑھنا, اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہو گئی کہ ظہر کی نماز عصر میں پڑھ لی, جو عصر کی نماز ہے وہ ظہر کے اندر پڑھ لی, مغرب کی نماز عشاء میں, اور عشاء کی نماز
مغرب میں پڑھ لی، اس کو جمع حقیقی بولتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عصر کی نماز کو ظہر میں پڑھ لیں یا ظہر کی نماز عصر کے اندر پڑھ لیں یا مغرب کی نماز عشاء میں یا عشاء کی نماز مغرب کے اندر پڑھ لیں، یہ اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہے جیسے کہ انہوں نے کنڈیشن بتائی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کا جو آخری وقت ہے وہ 4:10-12 منٹ چل رہا ہے. تو اب مثال کے طور پہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ 4 بجے، جیسے 12 منٹ ان کو لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، تو یہ 4 بجنے میں 2-3 منٹ کم ہے، اس وقت یہ ظہر کی نماز پڑھ لیں. فارغ ہوئی ظہر کی نماز پڑھ کے اب متصل جو ہے وہ 3-4 منٹ کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، تو پھر اس میں وہ عصر کی نماز فوری پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ فارغ ہو گئی. پھر اس کے بعد اگر ان کو تکلیف ہے، مغرب کی نماز فوری نہیں پڑھ سکتی، وضو ٹوٹ جائے گا، تو اب یہ کہ مغرب کی نماز انہوں نے بالکل آخری وقت کے اندر پڑھی، مجبوری کی بنیاد پر، ہر ایک کو اس کی طرح اس کی اجازت نہیں ہے، آخری وقت میں پڑھی اور جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوا متصل انہوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی. تو ایسا کرنے کی مرض کی وجہ سے تو اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ مغرب کے وقت میں انہوں نے کہا کہ چلو میں مغرب اور عشاء بھی ایک ساتھ پڑھ لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وقت تو آیا ہی نہیں. جی وقت آیا نہیں. ٹھیک. بمبئی سے تھے ہمارے اسلامی بھائی، کسی نے ان کو یہ اس طرح، وہی بات ہے کہ جو غلط باتیں گڑ دی جاتی ہیں، 40 دن اگر آپ نے داڑھی کے بال رکھ لی تو اب رکھنی پڑ جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کاٹ دینا. اور طرح طرح کی باتیں لوگوں میں منسوب ہیں. یعنی یہ ہے کہ اگر آپ کٹاتے رہے تو پھر آپ پہ رکھنا لازم نہیں ہے، جس نے رکھ لیا وہ نہیں کٹا سکتا، تو ایسا نہیں ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ علم والوں سے پوچھیں. تو علماء اہل سنت سے اس حوالے سے ان کو رابطہ کر لینا چاہیے تھا. بہرحال دارالفتہ میں انہوں نے رابطہ کر لیا، اچھی بات ہے. تو 40 دن سے زیادہ کا کوئی اس میں کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پر. داڑھی جیسے ہی آئی رکھنا واجب ہے، آپ کٹوا نہیں سکتے کسی صورت. ہاں کٹانے کی صورت وہ بنے گی جب آپ کی داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے، اور اب جو ایک مٹھی سے زیادہ بال ہیں ان کو آپ مٹھی میں لیں اور اس کے نیچے کے جو بال ہیں اس کو آپ کاٹ لیں. باقی یہ 40 دن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں 40 دن میں اگر آپ کے بال اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، نیچے کے کاٹ لیں آپ، لیکن اتنے بڑھتے نہیں عمومی طور پر. تو 40 دن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جو واجب ہے مسلمان مرد کے اوپر، جو مرد ہے اس کے اوپر واجب ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی داڑھی آئی اس نے داڑھی رکھنی ہے، اور جب اس کی داڑھی ایک مٹھی ہو جائے اس کے بعد وہ نچلا حصہ، ایک مٹھی سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کاٹنے کی اجازت یہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، بعض اسلامی بھائی اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوتے داڑھی کے حوالے سے، یعنی نوکری کا عذر پیش کرتے ہیں اور مطلب عجیب و غریب خیالات ہوتے ہیں. دیکھیں اب اصل میں وہی بات ہے، خوف آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ کھوکھلے دعوے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا دعویٰ کرنا، اور جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفرت فرمائے، یعنی آپ کراہت فرمائے کہ آپ کے سامنے جب لوگ آئے، 2 ایسے مجوسی اور بعض روایتوں کے مطابق یہودی کہ جن کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کراہت سے چہرہ پھیر لیا، ناپسند کیا ان کو. پھر آگے مزید گفتگو ہوئی اس حوالے سے. تو اصل چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جب تک ہمارے دل میں نہیں ہوگی نا پختہ، کیونکہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا بنیادی مقصد علماء نے یہ بیان فرمایا کہ دل میں محبت پیدا ہو. ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی، اور محبت کا مقصد اصلی ارشاد فرمایا کہ بندہ اتباع کرے، پیروی کرے. محبت یہ اتباع کرواتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی تو ہمارے یہاں پیروی بہت کم کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی فلمی اداکار، خصوصاً کیا میں نام لوں، کسی اور ملک کا جو ہے وہ اداکار جو ہے، فلمی اداکار، وہ اگر پینٹ پھاڑ کے پہن لینا تو ہمارے نوجوان نعوذ باللہ اس کی محبت کے اندر اس کو فالو کرنے کی وجہ سے اپنی پینٹ پھاڑ کے بھی چلتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کی روح کو حاصل ہی نہیں کیا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو خاص کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے. یعنی دعویٰ ہمارا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم سر کٹا سکتے ہیں، اور حقیقتاً ایک بہت بڑی تعداد کٹا بھی سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ہمارے سر کٹانے کے محتاج ہیں، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے محتاج ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے جس قدر محبت کرتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس بات کو پسند کیا کرتے تھے کہ جس سے امت کی جو ہے
وہ بھلائی ہو. صحیح. میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں, آپ جھوم جائیں گے. جھوم کیا جائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اگر تنہائی میں آپ کبھی یاد کریں نا کہ اپنی امت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسی محبت کرتے تھے, اس حدیث پاک پر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنی محبت کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. یعنی پیدائش, وقت پیدائش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہی تھا کہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لم ازل انادی فی قبری امتی امتی, میں جب قبر کے اندر چلا جاؤں گا تو ہمیشہ اپنی امتی امتی پکارتا رہوں گا, میری امت میری امت میری امت, یہ میری زبان پہ جاری ہوگا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب فرماتے تھے, عرض کرتے تھے, طلب کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے لوگ بخشے جائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہے, سب کو معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا مرسل, کہ جس وقت بعض اوقات میرا اللہ کے ساتھ گفتگو کا وقت ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے جس میں کوئی فرشتہ کوئی نبی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں محو گفتگو ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, نماز پڑھتے تھے, تو قریب قریب کیا ہو رہا ہے اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہوتا تھا, یعنی توجہ نہیں ہوتی تھی اس کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن امت کا معاملہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی اجعل معاملۃ امتی کا الیک, کہ اے محبوب میں آپ کی امت کا معاملہ آپ کے حوالے کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یا ربی, نہیں اے میرے رب, وانت ارحم بہم منی, اے میرے رب تو میری امت پر مجھ سے زیادہ رحم فرمانے والا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ کو آپ کی امت کا معاملہ دے دوں. فرمایا نہیں یا اللہ, میں بھی مرحم کرتا ہوں میری امت کے اوپر, مجھے میری امت کی مغفرت درکار ہے, میری امت کے لیے جنت درکار ہے, لیکن میری رحمت اپنی جگہ, لیکن تو ارحم الراحمین ہے, تو مجھ سے زیادہ میری امت پر رحم فرمانے والا ہے, لہذا تو جو ہے میری امت کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھ. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذن لا نخزیک فیہم ابدا, اگر ایسا معاملہ ہے تو اے محبوب آپ کو ہم آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے. کتنی یعنی بندہ غور کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کیسا مقام ہے کہ امت کا معاملہ آپ کے حوالے کر دیں, یعنی بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا مقام ہے. لیکن امت کی محبت دیکھیں کہ عرض کی کہ اللہ تو اپنے پاس یہ معاملہ رکھ کہ تو مجھ سے زیادہ میری امت پہ رحم فرمائے گا. ماں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب کسی دعوت میں جاتی ہے تو ماں کی فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ کی گم نہ ہو جائے, بیٹھے گی نہیں چین سے, بچہ شرارتی ہے یا ویسے ہی کوئی بچہ ہے ادھر ادھر گھومے گا, ادھر جائے گا, کبھی ادھر جائے گا, ماں کو بے چینی ہوگی کہ یار یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے, آگے پیچھے نہ ہو جائے. ماں بیٹھ نہیں پائے گی سکون کے ساتھ, چین کے ساتھ. ترمذی شریف کی, بہقی شریف وغیرہ کی حدیث سے پاک ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تودع للانبیاء منابر من ذهب یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے. اب وہ دن ایسا ہوگا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو جنت کے اندر اپنی منزلیں نظر آ رہی ہوں گی. قیامت میں بیٹھے ہیں مومن, ان کو جنت کے اندر اپنی منزلیں نظر آ رہی ہیں, لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ مومنین خوف میں مبتلا ہوں گے, حالانکہ منزلیں نظر آ رہی ہیں. وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی طاری ہوگا, میری جان میری جان. انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ذکر کیا گیا کہ وہ بھی نفسی نفسی فرما رہے ہوں گے, حالانکہ وہ جنتی ہیں سارے کے سارے. اب سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہے. ہر ایک کو کیا خوف پڑا ہوا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا, اس چیز کا خوف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ ممبر بچھا دیے گئے, سارے انبیاء بیٹھ جائیں گے, انا لا اجلس, میں نہیں بیٹھوں گا. کیا یعنی شان ارشاد فرمایا کہ مخافت ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی بعدی, یعنی مجھے خوف اس چیز کا ہوگا, سارے خوف یہ کر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دے اور میری امت پیچھے رہ جائے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا
اور مسلسل اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا، اللہ، یہاں تک کہ مجھے چٹھیاں دے دی جائیں گی جس میں لکھا ہوگا کہ جو لوگ جہنم میں چلے گئے تھے وہ بھی آپ کی شفاعت سے جنت کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ، وہ جو داروغہ جہنم ہے مالک، وہ عرض کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے کسی بھی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے محبت، اتنی شفقت، اتنی محبت فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں، ہم پیروی کریں گے تو ہمارا فائدہ یہ ہے کہ رب عز و جل اس سے راضی ہوگا، جب رب عز و جل راضی ہوگا تو ہمارے لیے جنت کے سامان بنیں گے۔ ہم پیروی کریں تو ہمیں پیروی کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میرے امتی میرے پیچھے چلیں، میرے پیچھے چلیں گے تو میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ خود ارشاد فرمائے نا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ داخل جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں امتی اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ امتی کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مالک کونین ہیں، جو چاہیں تو پہاڑ ان کے ساتھ سونے بن کر چلے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنی امت کا خیال دیکھیں کیسا ہے، تو امتی کو کیوں اس چیز کا خیال نہیں آتا؟ اسے بھی چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی جو ہے آپ کی سنتوں سے دور ہوں۔ تو بہرحال اگر یہ ذہن ہم بنا لیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ فلمی ایکٹروں کے اور دوسرے لوگوں کی پیروی سے بچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ حدیث چینل کے ناظرین، کتنی پیاری باتیں ہمیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی سرکار کی محبت کے حوالے سے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آج کھانا پینا رزق ہمیں کس کے صدقے سے مل رہا ہے؟ سب سرکار کا ہی صدقہ ہے، جن کے صدقے سے ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اور ہمارا تہذیب اور تمدن جو ہے وہ غیروں کا ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، کل قیامت کے دن، بلکہ قیامت سے پہلے قبر میں بھی سرکار کا جلوہ انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھیں گے، اور اگر اس وقت چہرے پہ ہماری داڑھی نہیں ہوئی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک چہرہ ہم سے پھیر لیا تو ہوگا کیا؟ ہمارا مقام غور ہے۔ تو لہذا آج ہی نیت کر لیں اس سلسلے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اپنا چہرہ ہم سنت سے سجائیں گے، اپنے لباس کو انشاءاللہ سنت سے سجائیں گے، اور غیر کہ جو شب و روز مسلمانوں کو اسلام کو مٹانے کے در پر ہیں انشاءاللہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے، ان کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جو اصل طریقہ ہے، جو سنت رسول ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اختیار کریں گے۔ آخر میں ہم مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ میں محمد یوسف علی بول رہا ہوں ریاض سعودی عرب سے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ درود پاک میں سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ سیدنا کا اضافہ جو ہے یہ درود ابراہیمی میں بھی نماز پڑھتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں، یا جتنے بھی درود پاک مدنی 5 سورہ میں دیے ہوئے ہیں وہاں بھی اضافہ کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب دے کے۔ انشاءاللہ مزید جب کوئی وفات پا لیتا ہے تو اس کو قرآن کا ثواب، قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب نہیں جاتا، تو مجھے قرآن، حدیث اور سنت کی روشنی میں ذرا آگاہ کر دیجئے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ جی مزید۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ سال میں 6 دن روزے نہیں رکھنے چاہیے، وہ کون سے 6 دن ہے؟ پلیز آپ اس کے بارے میں مجھے بتا دیجیے۔ درود پاک میں سیدنا کا اضافہ ہر درود پاک میں کر سکتے ہیں، درود ابراہیمی وغیرہ میں؟ جی درود ابراہیمی کے حوالے سے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے خاص اس حوالے سے کہ درود ابراہیمی کے اندر سیدنا کا نماز کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا، یہ اضافہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح دیگر درود پاک کے اندر بھی سیدنا کا اضافہ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ جس طریقے سے یہ بھائی پڑھ رہے تھے تو اسلامی بھائی کو چاہیے کہ چیک کروا لیں اپنے تلفظ، سیدنا نہیں ہے، جس طریقے سے یہ پڑھ رہے تھے وہ تلفظ درست نہیں تھا، تو سیدنا یہ تلفظ درست کر کے پھر اس کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ وفات کے بعد کسی نے ان کو یہ وسوسہ پیدا کر دیا ہے قرآن پاک کا ثواب نہیں پہنچتا، صرف قرآن پاک کا نہیں پہنچتا، یہ کسی چیز کا نہیں پہنچتا، یہ تو انہوں نے بتایا نہیں۔ تو بہرحال اس پر تو بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے سلسلے بھی ہو چکے ہیں اصالہ ثواب کے حوالے سے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر، ان کے پوچھنے پر کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ کنواں کھدوا دو، کیونکہ پانی کی وہاں پر ضرورت تھی، تو اس لیے پھر انہوں نے کنواں کھدوایا۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، مشکات کے اندر اور دیگر کئی کتابوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، تو اس میں پھر باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، تو وہ اسی لیے کہ وہ کنواں کھدوایا اور پھر اس کا ثواب جو ہے وہ ان کو پہنچے گا۔ تو ایصال ثواب کے حوالے سے تو بہت تفصیل کے ساتھ کتب اہل سنت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ چاہے فرض ہو، چاہے نفل ہو، چاہے واجب ہو، کوئی سی بھی چیز ہو، اس کا ثواب جو ہے وہ مردوں تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، سال کی وہ 6 روزے کون سے جو منع ہیں؟ 6 روزے منع نہیں ہے، 5 روزے منع ہیں۔ ٹھیک، 5 روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب حرام ہے، وہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، گناہ گار ہوں گے رکھیں گے۔ ایک تو جو ہے وہ عید الفطر کا روزہ یعنی پہلی شوال کا روزہ، اور 4 روزے عید الاضحیٰ کے یعنی 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، 10 11 12 13، یہ 4 دن، اور ایک دن شوال المکرم کا پہلا روزہ یعنی جس کو ہم عید الفطر بولتے ہیں، تو ان دنوں کے روزے رکھنا یہ مکروہ تحریمی قریب حرام ہے، ان کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی سال میں دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں روزہ رکھنا یہ مکروہ ہو۔ ہاں، حاجی جو ہے اس کے لیے 9 تاریخ کو یعنی عرفہ کا جو دن ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنا مکروہ تنزیہ ہے، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کو دعا کرنی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں بہت اہم گفتگو ہوئی، یقیناً جو آخر تک شریک ہوئے ہوں گے بہت پیارے مدنی پھول انہیں ملے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔